تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی جو بے شمار فضیلتیں ہیں، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 خوش نصیب کون ہیں کہ جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ اب سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ ناظرین، اور سوچئے کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں ہوں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ان کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، اور جو میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں، وَمَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ان 3 خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور تیسرا جو ارشاد فرمایا ہے، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی آج درود پاک کی کثرت کریں، رحمتوں والا دن ہے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو سایہ عرش پانے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے، نبی پاک کی توجہ پانے کے لیے، اپنے مشکلات پریشانیاں حل کروانے کے لیے بڑا ہی پیارا، بہترین اور لاجواب وظیفہ درود پاک ہے۔ اس کو اختیار کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری بہتر ہو جائے گی۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے، ایک نئی صبح آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، نعتیں ہوں گی، آپ کی فرمائشیں ہوں گی، تلاوت قرآن ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، بہت کچھ انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں بہت کچھ آپ کو دینے والے ہیں۔ آخر تک رہیے، برکتیں حاصل کیجیے۔ مہمانوں کو بلاتا ہوں، سب سے پہلے ہمارے قاری صاحب کو بلاؤں گا، قاری صوبان مدنی صاحب تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مرحبا، ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، تشریف لے چلیں۔ مرحبا، ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، مولانا علی شیر مدنی صاحب، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، تشریف رکھیے۔ جی، ہمارے اگلے مہمان ہیں، تشریف لا چکے ہیں، مظفر بھائی، تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، کیسے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ جی ناظرین، الحمدللہ مہمان تشریف لا چکے ہیں اور اب پروگرام کا اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کی تلاوت سے، ترجمے سے توجہ کے ساتھ شریک رہیے اور برکت حاصل کیجیے۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے
چادر اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا. رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کر لو. نصفہ او انقص منہ قلیلا. آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. بے شک عن قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈھالیں گے. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. إن لك في النهار سبحا طويلا. بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. قرآن پاک کی الحمدللہ تلاوت، اس کا ترجمہ اور کچھ سمجھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. سورہ مزمل قرآن پاک کے 29ویں پارے کی ایک سورت ہے. اس کی کچھ آیتیں الحمدللہ اس کی تلاوت اور ساتھ میں ترجمہ بھی آپ کو سنایا گیا. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ سن کر ایک جسے کہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے، کیا اس کے ارشادات ہیں. تو یوں ترجمہ جب سنتے ہیں تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں کی برکتیں نصیب فرمائے. آئیے انشاءاللہ ہم پروگرام میں ایک کلام شامل کریں گے. توجہ کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو بہت برکتیں نصیب ہوں گی. ہمارے ساتھ آپ بھی کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے
تمہارے ہے گلزار رسول اللہ، ہے گلزار رسول اللہ، کون و مکان ہے رخ سے تمہارے، کون و مکان ہے رخ سے تمہارے، پر انوار رسول اللہ، پر انوار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ، تم ہو حشر کے راج دلارے، نور الہی عرش کے تارے، تم ہو حشر کے راج دلارے، نور الہی عرش کے تارے، نور الہی عرش کے تارے، نیا موری لگا دو کنارے، نیا موری لگا دو کنارے، کھیون ہار رسول اللہ، کھیون ہار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، پر انوار رسول اللہ، مولا تم نے ہمارے غم میں شب بھر رو کر کی ہے آہے، مولا تم نے ہمارے غم میں شب بھر رو کر کی ہے آہے، شب بھر رو کر کی ہے آہے، امت پر ہے روز ازل سے، امت پر ہے روز ازل سے، کتنا پیار رسول اللہ، کتنا پیار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار اللہ، چاہو بگاڑو یا کہ سنبھالو، چاہو ڈوباؤ یا کہ نکالو، چاہو بگاڑو یا کہ سنبھالو، چاہو ڈوباؤ یا کہ نکالو، چاہو ڈوباؤ یا کہ نکالو، تم ہو ہمارے مالک و حاکم، تم ہو ہمارے مالک و حاکم، ہم لاچار رسول اللہ، ہم لاچار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ، کر کے شفاعت تم بخشاؤ، دامن ڈھک کر عیب چھپاؤ، کر کے شفاعت تم بخشاؤ، دامن ڈھک کر عیب
چھپاؤ، حشر میں اپنا کوئی نہیں ہے، حشر میں اپنا کوئی نہیں ہے، حامی کار رسول اللہ، حامی کار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ۔ آج جمیل قادری دل سے ذکر اپنے آقا کا کر لے، آج جمیل قادری دل سے ذکر اپنے آقا کا کر لے، ذکر اپنے آقا کا کر لے، دور کریں گے بے شک تیرے، دور کریں گے بے شک تیرے سب افکار رسول اللہ، سب افکار رسول اللہ، باغ دو عالم دم سے تمہارے، باغ دو عالم دم سے تمہارے، ہے گلزار رسول اللہ، ہے گلزار رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں، ان کی باتیں، ان کا ذکر ہم کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ کلام ہم نے شامل کیا، مزید بھی آپ کی فرمائشوں کو شامل کرنے کی نیت ہے، آپ فرمائشیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی طرف سے آنے والی جو وائس میسیج ہیں، آپ کی کالز ہیں، آپ کے میسیجز ہیں، انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کلاموں کو شامل کیا جائے۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، میں نے شروع میں ہی ان کا تعارف اور ان سے ملاقات کروائی تھی آپ کی، آج پھر سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے اور وہ ہے بغیر عمل کے علم۔ آپ دیکھیں دنیا میں میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ایک مبالغتاً اگر بات کہی جائے، دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو گلی گلی میں اسکول ہیں اور شہر شہر کالجز ہیں، پھر مزید آگے بڑھیں تو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے اس وقت آپ دیکھیں گے تو ایک بڑی تعداد میں ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں کے اندر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں اور ان سے فارغ ہونے والے ڈگریاں لینے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے دنیا بھر کے اندر، پڑھے لکھے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گے۔ تعلیم بہت ہو رہی ہے، پڑھائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایجوکیشن پر سب کا دھیان ہے، سب چاہتے ہیں کہ جناب پڑھیں، علم حاصل کریں، آگے بڑھیں، علم حاصل کریں۔ لیکن آپ ایک طرف غور کیجئے گا کہ جہاں پر علم کا سمجھیے بہت زیادہ ایک طرف علم سکھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف علم کی بڑی کمی ہے، یعنی یوں کہوں دوسرے الفاظ کے اندر کہ علم ہے تربیت نہیں ہے۔ یا آپ شاید میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، اس کو مزید آسان یہ کروں کہ پڑھائی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس پر عمل جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ آج آپ دیکھیں آپ کو بھی بہت ساری چیزوں کی معلومات ہے، میں اس کو چاہے دنیاوی اعتبار سے میں یہاں بات کروں یا دینی اعتبار سے، دونوں آپ لے سکتے ہیں کہ دین ہم نے پڑھا، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا، اس کو پڑھایا بھی، لیکن اس پر عمل ہمارا کہاں تک ہے وہ دیکھنے والی بات ہے۔ دنیا آپ نے پڑھی ہے، دنیا کی تعلیمات آپ نے حاصل کی ہے، اس پر عمل کہاں تک ہے وہ بھی ذرا دیکھنے والی بات ہے۔ تو دونوں کو اگر آپ یہاں پر بات کرتے ہیں، دونوں کے حوالے سے سوچتے ہیں تو جتنی ہماری ایجوکیشن ہے، جتنی ہماری تعلیم ہے، اس کے مقابلے میں عمل شاید نہ کے برابر ہے۔ تو اگر علم ہو اس پر عمل نہ ہو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، آج انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بطور خاص ہم دینی علم جو ہے، دین کی جو معلومات ہمیں ہے اور اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس پر آج گفتگو کرنی ہے۔ آپ آخر تک شریک رہیے گا
اور کچھ سوالات بھی انشاءاللہ ہم آپ کے شامل کریں گے، آپ کے کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے، تو آخر تک رہیے، برکت حاصل کیجیے۔ سب سے پہلے مظفر بھائی کی جانب بڑھوں گا، اس ٹاپک پر مظفر بھائی کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، واقعی علم اور عمل ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بندہ علم حاصل بھی کرے تو اس نیت سے کہ اس پر عمل کرے گا اور اپنے عمل کو بہتر بنائے گا، چاہے وہ عبادات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، ہر چیز کا علم۔ اور مسلمان کے لیے الحمدللہ دین اسلام نے اس کو کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر جگہ کا ہر مقام پر اسے کرنا کیا چاہیے، اس کا علم جو ہے یہ موجود ہے، اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، تو بندہ اس کا علم حاصل کرے۔ اور لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہونے سے پہلے یا نماز فرض ہونے کا وقت قریب آ گیا تو اب اس پر نماز کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہو گئے۔ ماہ رمضان آیا تو ماہ رمضان کے روزوں کے فضائل اس پر سیکھنا ضروری ہو گئے۔ نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل، بچوں کی پرورش، طلاق کا بیان اور دیگر اور جو چیزیں اس کے لوازمات ہیں وہ اس پر سیکھنا ضروری ہوتے جاتے۔ پھر کوئی اگر تجارت میں اتر رہا ہے تو ایسے ہی نہیں صاحب کہ بھائی آپ بس بزنس آپ نے مال لیا سرمایہ اور کسی بھی انداز کی آپ تجارت جو ہے شروع کر دیجئے۔ تجارت کے مسائل بھی اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کب جو ہے بیع فاسد ہو جائے گی، کون سا انداز میں اختیار کروں گا تو ناجائز صورت ہو جائے گی، سود کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو یہ آج ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے دور ہے، علم حاصل ہی نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح دنیاوی طور پہ بھی علم کی جو بات کی جائے تو اس میں اولاً تو جو ہے اخلاقیات کا معاملہ بہت کم ہوتا ہے۔ جو سلیبس ہوتا ہے، پڑھانا ہے، ہسٹری ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، جغرافی ہے، یا وہ باتیں سکھائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، صاف صفائی کیسی رکھنی چاہیے، اپنے گھر میں کیسا ماحول رکھنا چاہیے، انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے، تو یہ بہت کم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس کا بھی ایک حصہ وہ لوگ پڑھ کر بھائی یہ اتنا جو ہے ایگزام کے حساب سے ساری چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، یہ تو ہمارے مطلب بیہیویئر کے لیے ہے، تو بہت ساری چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو آج ہمیں سب سے پہلے تو ہمارے پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ علم کی فضیلت کتنی ہے۔ دنیاوی علم بھی بندہ حاصل کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ترقی ملتی ہے، اور آخرت کا علم تو اور دین کا علم تو اس کو زندگی کے ہر موڑ پر اس کی حاجت ہے، اسے حاصل کرنا ہوگا۔ اور قرآن پاک نے بڑا اچھا جو ہے نسخہ عطا فرمایا، بڑا اچھا ہمیں فارمولہ عطا فرمایا، تمہیں اگر معلوم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے نا تو میں اب چونکہ معلوم نہیں تھا تو کسی بھی انداز سے کوئی کام کو کر گزروں، بھائی معلوم ہی نہیں تھا تو کیا کرتا، بعد میں معلوم کر لوں گا۔ اگر معلوم نہیں ہے بندے کو تو پہلے علم والوں سے، علماء سے رابطہ قائم کرے، مفتیان کرام سے رابطہ قائم کرے، حضرت ایسے ایسے مسائل ہے، حضرت ایسا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، حضرت یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے، آپ رہنمائی فرمائیں، اور پھر درست علم لے کر اس کے مطابق عمل کریں۔ تو علم کے فضائل اگر پیش نظر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل لوگ اس کی طرف جو ہے مائل بھی ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علم کو فرض قرار دیا گیا کہ علم حاصل کرنا۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر ملک چین بھی جانا پڑے تو ملک چین کا بھی سفر کرو۔ تو اب وہاں عرب سے ملک چین کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، بہت دور تھا، لیکن ایک اس کو تمثیل کے لیے بتایا گیا کہ بندہ جو ہے نا اتنی دور بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو بندہ جائے۔ تو علم کی فضیلت، ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عالم افضل ہے یا عابد افضل ہے؟ یعنی ایک شخص ہے جو عبادت گزار ہے، عبادتیں کر رہا ہے، اور ایک شخص جس نے علم حاصل کیا ہے وہ افضل ہے یا یہ عبادت گزار افضل ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تیرے سوال سے تو فرشتوں کو بھی تعجب ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 ایسے عابدوں کو جو دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے، ایسے 70,000 عابدوں سے افضل وہ ایک عالم ہے۔ تو علم کی کتنی فضیلت ہے۔ علم کی مجلس میں حاضر ہونا، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے اور 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل ہے۔ اب ذرا یہ ناظرین بھی غور کریں کہ 1000 رکعت نماز پڑھنا، بڑی بڑی راتیں بھی آتی ہے تو آج 1000 رکعت نماز پڑھنے کی ہمارے اندر جو ہے اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنا جذبہ نہیں ہے۔ بزرگان دین ہوتے تھے کہ بہت پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح
1000 مریضوں کی عیادت کرنا. آج تو ایسی مصروفیت ہے کہ لوگ آج اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھی نہیں جا پاتے ان کی عیادت کرنے کے لیے. کوئی بہت قریبی عزیز ہوگا, کہیں چلے گئے تو چلے گئے, پڑوسی کوئی ہوا, قریب میں ہی ہوا جانا, تو 1000 مریضوں کی عیادت, پھر 1000 جنازوں میں شرکت. یہ تو شاید بہت لمبا عرصہ جو ہے کہ اب تک اگر ہم غور کریں کہ اب تک ہم نے کتنے جنازوں میں شرکت کی ہوگی تو شاید 1000 نہ ہوئے ہوں, 100 نہ ہوئے ہوں, لیکن اس سے زیادہ ثواب علم کی مجلس میں حاضر ہونے سے مل سکتا ہے. تو علم اور علم کی ماشاءاللہ بہت فضائل ہے, بہت سارے. یعنی یہ تو علم کے فضائل, علماء کے فضائل سے تو آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیتیں ہیں, کتنی ساری آیتیں ہیں, پھر احادیث میں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں. تو علم کی جو فضیلتیں ہیں بہت زیادہ ہیں, اور کئی فرامین اس طرح کے ملتے ہیں کہ عالم کی فضیلت, عابد کی فضیلت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم اور جاہل جو بے علم ہے اور علم والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. جی, علم والے اور جو بے علم ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ارشاد فرمایا ہے. تو علم والے کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ, اور بے علم جو ہے وہ اس کا مقام, اس کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بالکل وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے. لیکن اب دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ علم تو آ گیا میرے پاس, لیکن میں اس علم پر عمل نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, علم حاصل کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. علم کے بغیر آدمی کوڑا ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. علم کو فرمایا گیا العلم نور, علم روشنی ہے. اگر علم نہیں ہے تو بندہ اس روشنی کو نہیں پائے گا, تو پھر آگے کے راستے وہ طے نہیں کر پائے گا. آپ دیکھیں علم اگر بندے کے پاس ہوتا ہے تو نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے, روزہ صحیح طریقے سے رکھ سکتا ہے, حج صحیح طریقے سے کرتا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, گھر کے جو معاملات ہیں, معاشرے کے معاملات ہیں, ان سب کا تعلق علم کے ساتھ ہے. علم اگر نہیں ہے تو بندہ اپنے بہت سارے معمولات ہیں, اپنی عبادات ہیں, اپنے بہت سارے کاموں کو نہیں کر پائے گا. علم اگر کرنا بھی چاہے گا تو غلط کر بیٹھے گا, فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا. تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر دوسرا اسٹیپ آتا ہے جو ہے اس پر عمل کرنا. علم تو ہے, اگر عمل نہ ہو, اللہ اکبر, یہ بھی بڑی وعید ہے. آپ سنیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ترجمہ فرماتا ہے جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا, ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوں. ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جو لوگ جن کو علم تو دیا گیا, علم تھا, جو اہل کتاب تھے, جو توریت کا علم رکھتے تھے, یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, ان کے پاس توریت کا علم تھا. توریت کے بڑے بڑے علماء تھے وہ, یعنی اپنی کتابوں کو اچھی طرح جاننے والے, سمجھنے والے, اس کے احکام کو صحیح طریقے سے وہ سمجھ رہے تھے, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے, یا عمل نہیں کرتے تھے, اس کے اندر تبدیلی کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کمثل الحمار, یہ گدھے کی طرح ہے. اب غور کیجئے, بندے کے پاس علم ہے, بہت کچھ سیکھ لیا, لیکن عمل ہی نہیں کر رہا ہے. اس کو یہاں پر اس کی تنبیہ کی گئی کمثل الحمار یحمل اسفارا, وہ گدھے کی طرح ہے. اب میرے پاس علم ہے, بہت ساری معلومات ہے, عمل نہ کروں تو اس وعید میں کہیں میں داخل نہ ہو جاؤں. تو اس لیے علم ہے, علم کے ساتھ ساتھ بندہ اگر عمل کرے گا تو اس کی برکتیں ملیں گی. علم پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی وعیدیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. میں چاہوں گا علی شیر مدنی صاحب اس کو بیان کریں کہ علم ہے بندے کے پاس, اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, تو اس کی کچھ وعیدیں تاکہ ہمیں مزید رغبت ہو کہ اپنے علم پر ہم عمل بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم. جہاں ہم یہ سنتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کی ایسی فضیلتیں ہیں جو کہ مظفر بھائی بیان کر ہی رہے تھے کہ علم کی یہ فضیلتیں ہیں. جی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم تو بہت حاصل کیا جاتا ہے. شروع میں آپ نے رہنمائی فرمائی کہ اسکول کھلے ہیں, مدرسے ہیں, پڑھنے والوں کے پاس ڈگریاں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جو ہے پڑھائی حاصل کر رہے ہیں لوگ. پر ایک سب سے بڑی کمی ہمارے سامنے جو دکھتی ہے وہ یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں ہو پاتا. جی, یعنی علم بھی حاصل کر رہے ہیں, اس کے لیے وقت بھی دیا ہے, پر اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. اس کے تعلق سے اگر دیکھیں تو کئی وعیدات ہمیں سننے کو ملتی ہیں, قرآن کریم میں بھی ہیں, حدیث مبارکہ میں بھی ملتی ہیں. چند حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے. ناظرین بھی باغور سنیں کہ جو علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کے لیے کیسی کیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات بیان فرمائی ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا. اللہ اللہ, اللہ اکبر. یہ حدیث پاک جب میں پڑھ رہا تھا تو اس والی عبارت پہ میں رک گیا. کیا؟ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا. اللہ اکبر. دو چیزیں ہیں اس کے اندر, ایک تو سخت عذاب ہے اور عالم کا تذکرہ ہوا. تو وہ لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو عالم ہے, دین کا علم رکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے. دیکھیں سخت عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے تم جہنم میں کیوں داخل ہو گئے. جو اہل جنت ہوں گے جب وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے تو وہ پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے داخل ہو گئے. آپ تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے آپ تو وہ لوگ ہو کہ جن سے ہم نے علم حاصل کیا تھا, جبکہ آپ کو جنت میں ہونا چاہیے تھا. تو وہ کہیں گے کہ دراصل بات ایسی ہے کہ ہم نے تمہیں تو علم سکھایا تھا جو کہ ہم نے سیکھا تھا, تم نے تو عمل کیا پر ہم نے عمل نہیں کیا. اللہ اکبر. یعنی یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ ایک انسان جو ہے کئی سال علم دین حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی علم دوسروں کو سکھا بھی رہا ہے. اور کیسے؟ نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, حج ادا کرو, والدین کی نافرمانی مت کرو, بڑوں کے ساتھ ادب والا لہجہ رکھو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو, بتایا جا رہا ہے اور خود انسان اس پر عمل نہ کرے. کیسی بد نصیبی ہے. اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ میرے پاس علم نہیں ہے جی, تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی علم نہیں ہے تو وہ اس کو کچھ پتہ نہیں. خیر یہ بھی غلط ہے, اس کے تعلق سے بھی وعیدات ملی ہیں کہ علم نہ حاصل کرنے کے تعلق سے. ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس علم ہے, اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہ کرے اور دوسروں کو سکھا بھی رہا ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اللہ اکبر, جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا تو نے علم حاصل کیا یا جاہل رہے. اگر تو نے یہ جواب دیا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو پھر پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اللہ, قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے علم تو حاصل کیا, اس پر عمل کتنا کیا. اگر تو نے کہا میں جاہل رہا تو تجھ سے پھر سوال کیا جائے گا کہ جاہل رہنے کی کیا وجہ تھی, اللہ اکبر, کیوں حاصل نہیں کیا, اور تم نے علم اس پر کیوں حاصل نہیں کیا. یعنی ایک تو یہ ہوا کہ جب وہ کہے گا کہ میں جاہل تھا تو پھر سوال کیا جائے گا کہ جاہل ہونے کی کیا وجہ تھی. تمہیں جسم دیا گیا, عقل دی گئی, وقت دیا گیا, تمام چیزیں تھیں, اس کے بعد کون سی ایسی وجہ رہی کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا. اب علم حاصل نہیں کیا تو اب پھر اس کے جو وعیدات ہیں, جو عذابات اس کو ملے گا وہ اپنی جگہ ہے. اگر یہ کہا کہ علم تو حاصل کیا, پھر سوال کیا جائے گا کہ اگر علم حاصل کیا تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. اب عمل نہیں کیا تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے قیامت کا دن کیسا ہولناک ہوگا کہ اس وقت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اللہ پاک بے حساب ہماری مغفرت فرمائے. اگر کوئی ہم سے سوال کر لے دنیاوی طور پر, اگر جو عالم ہوتے ہیں, جو علم رکھتے ہیں, دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں, اگر میں کسی سے سوال کر لوں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی آج, تو ایک مایوسی چھا جاتی ہے, ٹینشن ہو جاتی ہے, یار اس کو پتہ چل گیا میں نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں عالم ہوں. دنیاوی طور پہ ہم سے سوال کر رہا ہے تو ہم ٹینشن میں آ رہے ہیں, دنیاوی طور پہ ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے تو ہم جو ہے الجھن میں آ گئے, یار اس کو میرے علم عمل کے بارے میں پتہ چل گیا. بروز قیامت اللہ پاک ہم سے سوال کرے گا تو ہمارا کیا ہوگا. وہاں تو اولین و آخرین جمع ہوں گے, ساری مخلوق وہاں جمع ہوں گی, انبیاء کرام ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا یہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس اچھے اعمال نہیں تو بہت بڑی آزمائش ہوگی. ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دے پائیں گے, اور یہ سب چیزیں ہیں. جی, اس سے ملتی جلتی ایک اور بھی روایت ہے اسی انداز کی کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کو, دو قسم کے لوگوں کو نا بہت سخت حسرت ہوگی, سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا, حسرت ہوگی. پہلا وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے حاصل نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ بہت پچھتائے گا کہ ارے دنیا میں اتنے ذرائع موجود تھے, آسانیاں موجود تھی. آج بھی ہم اگر آسانیاں دیکھیں, آج اگر کوئی اتنے مدارس موجود ہیں, علماء موجود ہیں, سکھانے والے موجود ہیں,
پھر اگر بندہ باقاعدہ مدرسے میں نہیں جا سکتا تو آن لائن کا نظام موجود ہے جی جی کہ گھر میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے آفس میں رہتے ہوئے دن میں اگر وقت نہیں تو رات میں جو وقت نکال کے وہ علم حاصل کر سکتا ہے. تو غور کرنا چاہیے ناظرین کو بھی. پہلا وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا, اللہ اکبر. اور دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا لیکن اس نے خود علم پر عمل نہ کیا, اللہ اکبر. اور اس سے سن کر اس سے سیکھ کر لوگ جنتی بن گئے, اس سے سیکھ کر لوگ جو ہے نا جنت میں جانے والے نیک اعمال کرنے والے بن گئے, اور اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا. اس کو بڑی حسرت ہوگی, مجھ سے سیکھنے والے سب جنت میں جا رہے ہیں اور میں نے کاش اپنے علم پر عمل کیا ہوتا. تو اللہ تعالی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے, اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. ایک بڑی تعداد آپ غور کیجئے ہماری وہ ہے کہ جو ہم لوگوں کو نصیحت کرنے ہے نا, میں آپ سے ہی اگر پوچھوں تو ہم جب لوگوں کو بات آتے نا نصیحت کرنے تو بہت کچھ سکھا دیتے. میں ایک مثال یا بات کر رہا ہوں, بڑی باتیں میں کر رہا ہوں لیکن میرا اپنا اس پر عمل کتنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جناب عمل کرو, اچھے کام کرو, گناہوں سے بچو, نیکیاں کرو. میں خود بھی عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ بندہ خود بھی تو عمل کرے. لما تقولون ما لا تفعلون, اللہ فرماتا ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو. یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے کہ ہم جناب والا بڑی بڑی باتیں کریں. یعنی ہمیں ایک چیز کا علم ہے, مجھے نماز کا علم ہے, میں لوگوں سے کہوں کہ نماز پڑھو, جناب والا قرآن پاک کی تلاوت کرو, آپ یہ کام کرو, برائیوں سے بچو, میں خود اس کے اندر مبتلا ہوں. یہ بہت بڑی وعید ہے. اور ایک حدیث پاک بھی میں نے پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان, سیدنا مالک بن دینار, سیدنا صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. اللہ اکبر. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ آپ کی امت کے وہ واعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے. اب غور کیجیے آپ, یہ ان کا حال ہوگا جو علم والے ہیں. یہ علم والوں کی بات چلی, بے علم جو ہے وہ تو ان کی ایک کمی تھی کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا, لیکن علم والوں کے پاس تو علم تھا. لوگوں کو واعظ کرتے ہیں, لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کام کرو, وہ کام کرو, ان کاموں سے بچو, ان کاموں سے بچو. ان کے پاس تو علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا موقع بھی دیا, علم حاصل بھی کیا, لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں. اور قیامت کے دن یہ حال ہوگا, اور یہ بھی کیفیت قیامت کے دن ہوگی. علماء بیان کرتے ہیں کہ جو علم والے ہیں قیامت کے دن ایسا بھی حال ہوگا, اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کیا, لوگوں کو سکھاتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو, جنت میں جا رہے ہوں گے. یہ جو علم والے تھے نا یہ کھڑے ہوں گے, لوگ کہیں گے کہ حضرت آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں, آپ تو علم والے ہیں, آپ کا بیان سن کر تو ہم جنت میں جا رہے ہیں. آپ کا بیان سنا تھا, آپ کی تقریر سنی تھی, آپ کا وعظ سنا تھا, آپ نے ہمیں نصیحت کی تھی, آپ ہی نے کہا تھا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, اللہ کی عبادت کرو. آپ کی باتیں سن کر ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا, ہم نیک بنے, اور آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں جہنمیوں کی صف میں. تو کہیں گے کہ افسوس, میں نے تمہیں کہا تھا نیکیاں کرنے کے لیے لیکن میں نے خود اس پر عمل نہیں کیا. میں تمہیں گناہوں سے بچاتا رہا, میں تمہیں نیکیوں کے راہ پر لگاتا لیکن میں خود اس سے پیچھے رہا. افسوس کہ آج میرا ہی بیان سن کر, میری نصیحتیں, میرا واعظ سن کر تم جنت کو جا رہے ہو اور میں جہنمیوں کی صف میں یہاں شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. اس طرح کی مفہوم کی بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں. تو یہ بڑا ہی ڈرا دینے والا ہے. آج باپ بھی غور کرے, ایک پروفیسر غور کرے, ایک ٹیچر غور کرے, ایک بڑا عہدیدار غور کرے, گھر کا سربراہ غور کرے, سب کو نصیحت کرتا ہے یہ کرو, یہ اچھے کام کرو, فلاں اچھے کام کرو, فلاں برے کاموں سے بچو. وہ خود غور کرے کیا وہ خود اس سے بچ پا رہا ہے. اگر نہیں بچ پا رہا ہے تو اس وعید پر غور کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کیجئے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں علم بھی سکھاتا ہے, علم پر عمل کرنے کا بھی درس دیتا ہے. اگر یوں عمل کرنا شروع کر دیں گے تو بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اگر ائمہ کرام کی بات کریں, اپنے بزرگان دین کی ہم بات کریں مظفر بھائی, تو ان حضرات نے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیم دی. ہمیں ان حضرات نے جو کہ علم والے تھے اور عمل بھی کرتے تھے نا, الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دین ہوئے ہیں یہ علم بھی ان کے پاس تھا اور عمل بھی ساتھ تھا. اب عمل والا جب
علم پر عمل کرنے والا جب کسی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کی بات میں اثر ہوتا ہے. تو ان کے کچھ ارشادات اگر آپ ارشاد فرمائیں. بالکل، با عمل جو ہے وہ با اثر بھی ہوتا ہے. اور جب ایسے حضرات جو ہے بیانات کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر جو ہے پیوست ہو جاتی ہے، لوگ بھی عمل پیرا ہو جاتے ہیں. اسی کو کسی نے کہا ہے کہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. کیا بات. کہ جو بندہ اگر صداقت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پھر با عمل ہو، جو بیان کرے، جو باتیں بتائے اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا. آج کے اس دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل اور عالم با عمل نمونہ اسلاف جو ہے ہمیں ملے کہ آپ نے بیان کرنے سے قبل نہ بہت ساری سنتوں سے، بہت سارے جو ہے مستحبات سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، اس کے بعد اپنے متعلقین کو اور اپنے محبین کو جو اس کا درس دیا. تو بزرگان دین کے کئی اقوال ملتے ہیں. حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و عمل کی شرح کرتے ہوئے جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ سستی اور غفلت، گناہ کرنا، ریا، دکھاوا، منافقت اور دنیا کی محبت، یہ سب ایسے اسباب ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے اپنے علم پر عمل کرنے سے. اور اپنے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان انسانیت کے نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور ذکر بھی ہوا قرآن پاک میں کہ ہم نے اس کو اچھی صورت پر پیدا کیا. لیکن جو ہے انسان اگر علم بھی حاصل نہ کرے، یا علم اگر حاصل کرے لیکن عمل نہ کرے، تو اس کی وجہ سے وہ انسانیت کے نچلے درجے پر جا کر رک جاتا ہے. توفیق الہی چھن جاتی ہے، مناجات کی لذت سے محرومیت اور آخرت کا عذاب مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں آپ، تو آپ فرماتے ہیں عمل بغیر علم کے عمل نہیں کہلاتا، کیونکہ عمل اس وقت تک عمل نہیں بنتا جب تک جو ہے وہ اسے علم کی تائید نہ حاصل ہو. عمل اسی وقت عمل کہلائے گا. مثال کے طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے مسائل ہی اس نے نہیں سیکھا. کئی ایسے واقعات ہیں کہ ان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے، عبادتیں برباد ہو جاتی ہے. شیطان نے بھی اس طرح سے لوگوں کو کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا اپنے چیلوں کو کہ دیکھو یہ عابد ہے، اس سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کو ایمان نہیں، اس کی عبادت کس کام کی. اور جو علم کے ساتھ عبادت کر رہا ہے تو تھوڑا بھی عمل ہے اس کا تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ عبادت علم حاصل ہی نہیں کر رہا، عمل کر رہا ہے، تو وہ بھی خسارے میں جا رہا ہے. اور جس نے علم حاصل کر لیا، اب دنیاوی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے کہ ایک بندہ جو ہے نا ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، ڈگری حاصل کر رہا ہے، اور پھر ڈگری حاصل کرنے کے بعد اب وہ جا کر کوئی جاب کر سکتا ہے، اب وہ جا کر اس چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی بنے گا، کمپنی کے لیے فائدہ مند بنے گا. لیکن جس شخص نے علم حاصل ہی نہیں کیا اور وہ جاب کے لیے کہیں پہنچ جائے، اس سے پوچھا جائے گا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو علم حاصل نہیں کیا، میں تو کوئی کالج میں گیا ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، آپ مجھے کام پہ رکھ لیجئے. تو ایسے شخص کو کوئی بھی کام پہ جو ہے رکھنے کے لیے تیار نہیں. جب آپ نے پڑھائی نہیں کی ہے تو پھر آگے کے معاملات کیسے آپ کریں گے؟ تو پہلے تو بیسک کمپنی والوں کو معلوم ہے اس کو رکھ لیا ہے تو یہ ہماری کمپنی کا فائدہ نقصان ہے. اس کے پاس پڑھائی ہی نہیں کیا، جو وہ پہلے اسٹیپ سے جو گزرنا تھا علم حاصل کرنے کے، کہ اس سے ہی نہیں گزرا. اچھا، جو شخص پڑھائی صرف کر کے آ گئے لیکن اس کے پاس کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. آج جو کمپنی میں جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، اس نے پرانے جو سافٹ ویئر سیکھے تھے، آج نئے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، آج زمانہ اپڈیٹ ہو گیا ہے، دیگر چیزیں آ گئی ہے. اب وہ آ کر بتا رہا بس میرے پاس علم ہے لیکن آگے مجھے پریکٹیکل کیا کرنا تھا میں نے عمل نہیں کیا. لیکن مطلب میرے پاس علم تو ہے، میرے پاس تو ڈگری ہے، مجھے آپ رکھ لیجئے. تو لوگ وہ دیکھیں گے کہ بھائی اس شخص کو بھی، اس نے صرف علم تو حاصل کیا، ڈگری تو حاصل کی ہے، لیکن آج کا جو پریکٹیکل کام ہم سے جو اس کو کرانا ہے وہ اس کو نہیں آتا ہے. تو ایسے شخص کو بھی جو ہے نا وہ نہیں رکھا جائے گا اور ایسا شخص آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو دونوں چیز لازم و ملزوم ہے. علم بھی بندہ حاصل کرے اور عمل بھی اس پر کرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو علم پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور علم بھی
ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. یعنی پہلا اسٹیپ تو علم ہی آپ ظاہر ہے آپ کے پاس ہوگا تو عمل کریں گے, ورنہ آج دنیا میں آپ دیکھیں بالخصوص مسلمانوں کی بات کرتا ہوں, عبادات کی میں, ٹھیک ہے, دیگر چیزیں ہم اس وقت بیان نہیں کریں. عبادات کا جو معاملہ ہے یعنی عمل کرنے والوں کی بھی تعداد ہے. جی مظفر بھائی, عمل کرنے والے, ہم کہہ رہے ہیں کہ عمل لوگ نہیں کرتے, عمل کرنے والوں کی تعداد ہے, نمازیں پڑھتے ہیں لیکن علم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ کئی لوگ نماز میں شاید یوں ایک جملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اونٹ بیٹھ کر رہے ہیں. نماز پڑھنا کس طریقے سے ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جی اب کھڑے آپ ہیں, آپ کو تحیہ, آپ کو جناب والا سورہ فاتحہ پڑھنی آتی ہے, سورہ اخلاص پڑھنی, آپ کہیں گے ہاں مجھے پڑھنے آتی ہے. کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے سنائیے آپ کہ واقعی پڑھنا آتی ہے تو پتہ چلے گا آپ کی سورہ فاتحہ کے اندر 20 غلطی نکل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہمارے یہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تعداد ہے. یہ میں بالکل یعنی ایک مذاق والی بات نہیں ہے, ہنسنے والی شاید بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آپ سن لیجئے گا. آپ اپنے مسلمان ایریے میں, ایک مثال, آپ کے ایریے میں اگر 1000 لوگ رہتے ہیں نا, 1000 لوگوں سے آپ کھڑے کر کے کسی قاری صاحب کو بلائیے یا آپ کے امام صاحب کو کہیے کہ امام صاحب ان سب کی صرف اعوذ باللہ سن لیجئے. آپ صرف امام صاحب سے کروا لیجئے بس اعوذ باللہ. میں پورا قرآن پاک سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ یہ صحیح پڑھ پا رہے ہیں. اعوذ کو ایک بڑی تعداد, میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا چونکہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا, اور ہم دیکھتے ہیں. کیا ٹیسٹ بھی جی الحمدللہ, ٹیسٹ بھی چونکہ میں لیتا ہوں تو ایک وہ تجربہ ہے. لوگ آتے ہیں, اچھا ہمارے پاس تو وہ آتے ہیں کہ جو علم حاصل کیے ہوئے, ان کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے. ٹیسٹ دینے آتے ہیں وہ تو وہ ہوتے ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں, ان کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے. میں بات کر رہا ہوں عوام کی, علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء تو الحمدللہ پڑھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, وہ سیکھے ہوتے ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں عوام کی. ان کا یہ حال ہے کہ آپ یقین مانیے 1000 میں سے میں کہوں کہ شاید 10 لوگ صحیح سنائے تو میں جیت جاؤں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں میں جیت جاؤں گا, اور انعام اگر رکھ دیں گے آپ تو میں جیت جاؤں گا. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, اتنی کمیاں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک مرتبہ آپ کسی قاری صاحب سے ضرور سنائیے گا اور کہیے گا کہ حضرت کیا میں صحیح پڑھ رہا ہوں. اعوذ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو الرجیم, اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ, ظاہر ہے اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات آ جائے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے, ذال کی ادائیگی کیا ہے, جیم کس طرح ادا ہوگا, زا کیسے ادا ہوتا ہے, یہ کب سیکھا آپ نے بھائی, کب سیکھا آپ نے بتائیے. تو علم ہمارے پاس سب سے پہلے تو نہیں ہے, اور نمازیں ہم دھڑا دھڑ پڑھے جا رہے ہیں. ایک جگہ پر مجھے یاد ہے کہ ایک مدنی قافلہ گیا تھا دعوت اسلامی کے ایک مسجد میں. ایک بزرگ تھے, غالباً 70 سال ان کی عمر تھی. آپ کے ماشاءاللہ کورسز ڈپارٹمنٹ کے ہمارے علی شیر بھائی, کورسز ہی کی شاید یہ کچھ بہار ہے, اس طرح کی کوئی بات ہے. کورس چل رہا تھا تو اس میں, یا مدنی قافلہ تھا یا کورس تھا, تو اس میں وضو کا پریکٹیکل طریقہ سکھایا جاتا ہے ہمارے یہاں الحمدللہ کورسز کے اندر بھی یا قافلوں کے اندر. تو وہ سکھایا جب جا رہا تھا تو ایک بزرگ تھے 70 سال کے, وہ رونا انہوں نے شروع کیا. تو کسی نے کہا کہ بزرگوں کو کیا ہوا, کچھ طبیعت وغیرہ خراب ہے, بزرگی کی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو گیا ہو, تو کیا بات ہے, کیوں رونا ہے. کہا کہ میری 70 سال عمر ہو چکی ہے, میری ایج 70 سال ہے تقریباً, اور 70 سال سے جب سے ہوش سنبھالا ہے, ٹھیک ہے, جب بھی بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اب تک نماز پڑھ رہا ہوں, وضو کر رہا ہوں. آج تک جو آپ نے مساق کا طریقہ بتایا ہے, آپ نے جو بتایا کہ پورے چہرے پر ہر جگہ جو ہے نا پانی پھرنا, پانی ہر جگہ پہنچنا ضروری ہے, میں نے آج تک نہیں کیا. صرف ایسی جو نا میں چہرے پہ پانی ڈال لیتا ہوں, ہاتھ پہ اسی طرح پانی پھیر لیتا ہوں. صحیح طریقے سے ہر جگہ پر جو پانی پہنچنا چاہیے, جو وضو کے لیے فرض ہے اس کو بھی ادا نہیں کیا. اور میں اسی طریقے سے 70 سال میری عمر ہو گئی ہے اور میں نمازیں پڑھتا ہی چلا جا رہا ہوں, پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ ہمارا حال ہے, ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ علم دین سے اتنی دوری ہے. اب یہ تو علم کی بات ہے, عمل کی طرف تو ہم دوسری طرف آئیں گے. تو ہم عمل کر رہے ہیں لیکن علم حاصل نہیں کیا تو وہ عمل بھی بیکار ہے. اور علم حاصل کیا, صحیح طریقے سے علم حاصل کیا, اس پر عمل نہ کرے, یہ بھی ایک کمی ہے. تو دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہوگی. بغیر علم کے عمل فائدہ مند نہیں ہے, بغیر عمل کے علم یہ فائدہ مند نہیں ہے. دونوں چیزیں ہماری ہونے چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے, وہ تو اور بھی زیادہ خسارے میں ہیں بھائی. علم بھی نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جس کے پاس عمل ہے, علم نہیں ہے, علم ہے عمل نہیں ہے. ان سب کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ چیزیں آپ اپنے گرے سے باندھ لیجئے, اور جو چیزیں ضروری ہیں اس کا علم تو ہمیں ضرور حاصل ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل بھی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
مزید بھی انشاءاللہ ہم چیزوں کو شامل کریں گے، آپ کے کچھ کالز بھی انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کی کچھ فرمائشوں کی جانب بڑھوں گا، چونکہ آج ہمارے پاس نعت خواں صاحب تشریف نہیں لا پائے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہی آپ کو کچھ کلام سنا دیتے ہیں، اور مل جل کر آپ بھی کلام میں شامل ہو جائیں۔ علی شیر بھائی بھی نعت خواں انشاءاللہ کلام میں شامل ہو جائیں گے تو برکتیں پائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ پیر اشرفی ہیں، آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو جناب، خیر مبارک آپ کو بھی۔ یا رب مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو، یہ کلام سنا دیجئے، ٹھیک ہے۔ سلام، مجھے غم ہو گئے بے شمار آقا، یہ کلام سنا دیجئے، ٹھیک ہے جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اظہر خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، یہ کلام، ٹھیک ہے جناب۔ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو، خیر مبارک۔ میری والدین کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک آپ کے والدین کو، آپ کی امی کو، آپ کے والد صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، امراض جو بھی ہیں ظاہری اللہ پاک دور فرمائے، اللہ پاک ان کو بیمار مدینہ بنائے، برکت عطا فرمائے۔ مکہ مدینہ کی بات اب حاضر نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو، مجھے بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پٹیل سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمعہ مبارک ہو، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں بھائی جی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اسی طریقے سے سید اشرف علی، السلام علیکم۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ محمد ریحان رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جمعہ مبارک ہو، خیر مبارک۔ غوث الورا کی ایک کلام، یعنی غوث پاک کی کوئی منقبت سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خواجہ غریب نواز کی ایک کلام یہ بھی سننا چاہتے ہیں جناب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت کا بھی کلام سنا دی، ایک ہی بھائی نے یہ سب فرمائشیں کی ہے۔ منقبت غوث اعظم بھی سننا چاہتے ہیں، منقبت غریب نواز بھی سننا چاہتے ہیں، اور منقبت اعلیٰ حضرت بھی شاید یہ سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدینے کا سفر ہے، مدینہ آنے والا ہے، یہ بھی سننا چاہتے ہیں۔ چلیں بھائی، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، علی شیر میں بھی شامل ہو جائیں، انشاءاللہ مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، رکھ دوں درے حضور پر جب میں جبین شوق، رکھ دوں درے رسول پر جب میں جبین شوق، رکھ دوں درے رسول پر جب میں جبین شوق، رکھ دوں درے رسول پر جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا ہمیں نصیب ہو، جانا نصیب ہو، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے عرش پہ لکھا نام محمد، عرش پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، اجالا نام محمد، کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے گلی غوث اعظم، تیرے رب نے مالک کیا تیری جد کو، یا غوث تیرے رب نے مالک کیا تیری جد کو، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے گلی غوث اعظم، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب
دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک دن ہے۔ اللہ کرے کہ اسی دھن میں رہیں ہم اور مدینہ دیکھنے کی چاہت، مدینہ دیکھنے کی تڑپ ہماری برقرار رہے۔ اور یاد رکھیے گا مدینہ، حقیقت یہ بھی ہے کہ جو تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں آرزو ہوتی ہے، جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ دیکھ لوں، ایک تڑپ ہوتی ہے نا بندے کی، تڑپ سچی طلب ہو تو بندہ الحمدللہ وہ پا لیتا ہے۔ اب مدینہ کی طرح آپ کی سچی ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگائے رکھیں گے اور ایک التجائیں کرتے رہیں گے، تو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں ان کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوتے ہیں، جو مال و دولت ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن آنن فانن کیا انتظامات ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر تڑپ ہوگی، ایک دھن لگی رہے کہ بس جانا ہے جانا ہے، مدینے جانا ہے، تو کرم ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ پھر یہ بات ہوگی کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ اللہ پاک ہمیں در حضور کی با ادب بازوق حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین کی کچھ کالز بھی ہمارے پاس ہیں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ عمل نہ ہو، بندے کے پاس علم ہو تو صرف علم ہو، عمل نہ ہو تو اس کو کیا کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ اسی ٹاپک پر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ناظرین، ذرا ان کی کال چلائیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امتیاز گلبرگہ شریف سے، میرا آپ سے سوال ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف معلومات لینا یا زندگی بدلنا؟ جزاک اللہ خیر۔ کیا بات ہے، بہت بہترین آپ نے یہ کوشچن کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا کہیں گے اس پر علی شیر بھائی، کیا مقصد ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا؟ علماء کرام نے تو ہماری یہی رہنمائی فرمائی ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ پاک کی معرفت ہو، تاکہ انسان جو ہے دنیا میں اللہ پاک کو راضی کر سکے، اپنے ایمان کو سلامت لے کر جانے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا۔ یہ علم حاصل کرنے کا مقصد نہ ہو، یعنی ایک مثال ہے کوئی بندہ عالم دین بن رہا ہے، اور اس طرح کی وعیدے بھی ہیں کہ جو علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ لوگوں سے مقابلہ کرے، علم کے ذریعے سے دنیا طلب کرے نا، اس طرح کی وعیدے بھی تو مقابلہ جاہلوں سے جھگڑا کرے اور علم جو ہے نا وہ لوگوں کا مال بٹورے یوں، اور اس لیے علم حاصل کرے گا تو اس کے لیے وعیدے بھی ہیں، جہنم کے عذاب کے وعیدے ہیں، اللہ پاک کے غضب کی اس کے لیے وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل ہو، مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو، جو علم کے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ مجھے حاصل ہو، ٹھیک ہے، وہ برکتیں مجھے حاصل ہو، یہ نیت سے اگر علم حاصل کریں گے۔ ورنہ ایک تعداد آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے، لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جناب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں علم حاصل کر رہا ہوں تو اب میری جاب کہاں لگے گی، یعنی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں علم حاصل کروں گا، عالم بن جاؤں گا تو جناب اس لیے کہ مجھے اچھی کہیں نوکری مل جائے گی، اچھی مجھے جاب مل جائے گی، مجھے اچھا منصب مل جائے گا، اور یہ نیت ہے تو یہ نیت درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا آپ اللہ کی راہ میں نکل گئے، علم دین کی میں بات کر رہا ہوں، علم دنیا کی بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں، علم دین آپ نے حاصل کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی انشاءاللہ، تو اب دنیا کے راستے خود بخود نکل جائیں گے، یہ راستے نکل جائیں گے انشاءاللہ، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اگر اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو۔ بڑی پیاری بات اس میں مجھے یاد آئی کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ رزق کا ضامن ہے، یعنی اگر کوئی عالم بن چکا ہے وہ اس نیت سے علم حاصل نہ کرے کہ مجھے جاب کرنی ہے، اللہ پاک کی رضا ہو۔ اور کتنا پیارا نقطہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ رزق کا ضامن ہے، تو رزق کی تلاشی میں اتنی ٹینشن کیوں؟ رزق حاصل کرنے کے لیے عالم بننا، جب اللہ پاک نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو اب بے فکر ہو جانا چاہیے۔ ہاں اللہ پاک نے مغفرت کا ذمہ نہیں لیا ہے، ہر ایک کی مغفرت، ہاں ہر ایک کی مغفرت اللہ پاک فرمائے گا، اس کا اللہ پاک نے ذمہ نہیں لیا ہے، اس لیے جو ہے نیک اعمال کی طرف کوشش کرنی چاہیے، اور اگر علم حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک کی رضا ہوگی تو یہ نیک عمل کی طرف ایک یہ رستہ ہے، زبردست، یہ چیز ہونی چاہیے۔ زبردست، اللہ نصیب فرمائے۔ مزید کچھ سوالات ہیں اس کو بھی ذرا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف ممبئی سے، میرا آپ سے سوال ہے، کیا اللہ کے نزدیک وہ شخص بہتر ہے جو علم رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارشد جونپور سے. میرا آپ سے سوال ہے، کیا علم کا فائدہ ہوتا ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے؟ تھینک یو، پلیز رپلائی. کیا بات ہے، قریب تقریباً ملتے جلتے سوالات ہیں. کیا کہیں گے اس پر مظفر بھائی؟ اس میں دراصل جو ہے بندہ اگر علم پر عمل نہ بھی کرے، کم از کم اس نے علم حاصل کیا ہے. یہ بعض اوقات لوگوں کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ اس ذریعے سے جو ہے نا وہ علماء پر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ علماء ہیں آج انہوں نے یہ کام نہیں کیا یا یہ عمل نہیں کر رہے. تو دو چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک علم حاصل کرنا اور پھر بندہ اس پر عمل کرے. تو کم از کم کسی شخص نے اگر ایک چیز حاصل کی ہے، علم حاصل کی ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے. لیکن اب دوسرا جو سارا معاشرہ ہے یا دیگر افراد جو ہے نا وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، اس کو انگلی نہ اٹھائیں کہ اس نے علم حاصل. ورنہ کیا ہوگا، اگر اس کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے گی تو لوگ علم حاصل کرنے سے بھی دور ہو جائیں گے. کہ بھائی بعض لوگوں کا ایسا انداز ہے، ایک جہالت اور شیطان ان کو کس طرح سے لے جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی علم زیادہ حاصل مت کرو. اچھا، کیونکہ اگر زیادہ حاصل کر لیں گے معلومات ہو، جب تک معلومات نہیں ہے تب تک تو ہم کو پتہ نہیں ہے بھائی ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے. اگر ہم عمل کریں گے یا گناہ بھی ہو جائے گا نا تو اتنی پکڑ نہیں ہوگی. اور جب ہم علم سیکھ لیں گے، جب جان جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر گناہ کریں گے نا تو پھر زیادہ پکڑ ہوگی. تو علم زیادہ حاصل ہی مت کرو، مطلب جہالت میں رہو تاکہ جو ہے پھر زیادہ ہماری پکڑ نہ ہو. جبکہ اس کے تعلق سے یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی عالم ہے جو علم رکھتا ہے، جی، اس نے کوئی ایک غلطی کی تو اس کو ایک غلطی کی ایک ہی سزا ملے گی. کس چیز کی؟ کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا. علم کی نہیں ملے گی. پر جاہل اگر ایسا کرے گا جو آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کو دو سزا ملیں گی، ایک تو علم نہ حاصل کرنے کی اور ایک عمل نہ کرنے کی. تو ان کو علم بھی حاصل نہیں کیا اور عمل بھی نہیں کیا، دگنا مطلب. ہاں، اسی طرح کا ایک فیملی کے بارے میں، ان کا بچہ جو ہے کوئی اسلامک اسکول میں پڑھتا تھا، تو کتابیں وغیرہ پھر عربی جو کتابیں، اردو کتابیں ہیں، تو ان لوگوں نے ایک جہالت کی بنا پر اس اسکول سے اسی لیے نکال لیا کہ یہ بچہ ہے یہ سب چیزوں کا ادب نہیں کرتا ہے، اس کا بیگ جو ہے کہیں گر جائے گا، کتاب جو ہے کہیں رکھے گا، یہ کرے گا تو اب یہ اس سے ہم جو ہے نا اور ہم بھی گناہ گار ہوں گے، یہ بچہ بھی یہ ہوگا، تو پھر جو ہے نا اس کو ہٹا دیتے ہیں کوئی دوسری جو انگلش اسکول میں داخل کر کے کہ بھائی یہ دینی کتابیں ہی نہ رہے اس کے ساتھ، اور اس طرح کا یہ انداز. تو آج جو ہے نا علم سے ایسے ہی لوگ دور ہو رہے. تو ایسے دور میں اگر بندہ جو ہے کم از کم علم حاصل کرے، اور کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے کہ کوئی شخص علم حاصل کرے گا کچھ نہ کچھ تو عمل کرے گا. کیا بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی جتنا بھی علم حاصل کیا اس نے کچھ بھی عمل نہیں کیا. اللہ پاک نے جب کسی کو علم کی توفیق دے دی ہے تو عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا. دعا کرتے رہیں ہر کام. ہاں، یہ ہے کہ جو شخص خود علم حاصل کر رہا ہے وہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہے، اپنے آپ کو ڈراتا رہے. لیکن اگر دوسرے لوگ اگر اس کے بارے میں کہیں گے نا کہ تم نے علم حاصل کیا، تم تو حافظ بنے ہو، تم تو عالم بنے ہو، دیکھو عمل نہیں کر رہے ہو، دیکھو تم یوں کر رہے ہو، تو اس کا ہو سکتا ہے ذہن یہ ہو جائے کہ اب آئندہ میں عمل مطلب علم بھی حاصل نہیں کروں گا اور نہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو علم حاصل کراؤں گا کہ بھائی علم حاصل کرنے کے بعد عمل ہو نہیں پاتا ہے، پھر مزید لوگ تانے دیتے ہیں، مزید لوگ باتیں کرتے ہیں، تو بھائی علم دین ہی سے دور ہو جاؤ. تو ایسا نہیں ہے، دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے، دینی علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے عمل پیرا ہونا چاہیے. عمل یہ مطلب ضروری ہے علم پر ہوتے ہوئے. یعنی یہ ہونا کہ اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے کہ علماء کے اور صوفیہ کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ علم جو آپ کے پاس ہے نا اس پر عمل بہت زیادہ کرو. آپ دیکھیں امیر سنت دامت برکاتہ علیہ کی میں یہاں پر مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا جو انداز آپ دیکھیں، سبحان اللہ، امیر سنت دامت برکاتہ علیہ کے برسوں سے ہم ایک چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کی، اب اس پر عمل ایسا ہے سبحان اللہ، آپ خود نہ صرف عمل کرتے ہیں بلکہ کئی لوگوں کو آپ نے عمل کرنے والا بنا دیا. آپ کو سنتوں کے بارے میں پتہ چلا یہ نبی پاک کی سنت ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. آپ نے مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کچھ دعائیں پڑھوائی جاتی ہیں نا، مجلس کے اختتام کی دعا. اب امیر سنت کو پتہ چلا، آپ کو اس کا علم ہوا نا کہ یہ دعا پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی بات ہوئی محفل کے اندر جو نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس دعا کی برکت سے وہ معاف ہو جائے گی اور جو نیکی ہم نے کی اس پر مہر لگ جائے گی. اب امیر سنت کا ایسا معمول ہے جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا عمل ہے برسوں سے چلتا چلا آ رہا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کسی چیز پر عمل کرتے بھی ہیں اگر تو وہ اس میں استقامت ہمیں نہیں مل پاتی ہے. ہم نے کیا ہے، کچھ دیر کیا پھر چھوڑ دیا،
کوئی لوگوں کو جذبہ بھی آتا. ابھی جیسے یہ بات چل رہی ہے ہماری گفتگو, تو سن کر کسی کے ذہن میں آئے, کوئی سمجھے کہ چلو یار آج سے میں بھی عمل کرنا شروع کر دوں گا. اب ایک بار عمل شروع کرتے ہیں ہم اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس میں مستقل مزاج نہیں ہو پاتے ہیں. مستقل مزاج اگر ہم ہوں انشاءاللہ تو بہت برکتیں نصیب ہوں گی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہو مستقل, تو وہ دیر پا ہوتا ہے. اب ہم کیا ہے, ایک مثال, ایک بندے نے نماز کی فضیلت سنی, نماز کی یہ برکتیں ہیں, یہ بہانے ہیں, نفل نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اب ایک ہی دن میں اس نے جو ہے 2000 رکعتیں نماز پڑھ لی. دوسرے دن اس نے پھر ہمت کی, چلو پھر پڑھ لی. تیسرے دن پھر جذبہ بیدار ہوا, پھر اس نے پڑھ لی. اب اس کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی. تو بندہ نوافل پڑھے, اعتدال کے ساتھ پڑھے. ایک جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں, جتنی آپ کی صلاحیت ہے, آپ کے جسم میں طاقت ہے, آپ اتنی پڑھیں. تو روزانہ اگر 2 رکعت آپ صلاۃ الصبح پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیے. آپ تہجد کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیے. اس پر مداومت کیجئے تو اس کا جو اجر ہے وہ بڑا ہی بہترین ہوگا انشاءاللہ. یہ چھوٹے گا نہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے ماشاءاللہ آپ کا, کورسز ڈپارٹمنٹ. تو کورسز ڈپارٹمنٹ بھی آپ بتائیے نا کہ یہ بھی کس طرح لوگوں کو عمل کی طرف راغب کرتا ہے, علم دین کے ساتھ ساتھ, کیا اس کی باہر ہے, کچھ بتائیں گے؟ الحمدللہ اگر ہم مدنی کورسز کی اگر ہم بات کریں تو دنیا بھر میں, خاص طور پر اگر ملک ہندوستان کی ہم بات کریں تو پورے ملک ہندوستان میں جو ہے الحمدللہ مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کورسز کراتی ہے. ایک کورس ہمارا کرایا جاتا ہے 63 دن کا مدنی کورس, جس میں باقاعدہ اسلام بھائی ایک جگہ پر رہتے ہیں, ان کے کلاسز لگتے ہیں, ان کے ایڈمیشن ہوتے ہیں, لاسٹ میں ایگزام بھی ہوتا ہے. اچھا, ہاں, اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے. جی ہاں, جو چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سیکھ جائیں تو وہ بالکل اس کورس میں ایڈمیشن لیں. ساتھ ہی تو فرض علوم ہیں, جیسے نماز ہے, طہارت کے مسائل ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں. اور جو ابھی آپ نے دعا کا تذکرہ کیا, محفل کے بعد کی دعا ہے, کھانے کی دعا ہے, واش روم میں جانے کی دعا ہے, سونے کی جاگنے کی دعا ہے, کچھ سنتیں ہوتی ہیں, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کھانا ہے, کس طرح سے بولنا ہے. یعنی دیکھا جائے مجموعی اعتبار سے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے تقریباً اس کے اندر سکھایا جاتا ہے. اور ایک تو اگر ہم بات کریں نماز کے تعلق سے, ایک ہمارا کورس ہے فیضان نماز کورس, جس میں نماز کی مسائل سکھائے جاتے ہیں, کپڑے پاک کرنے کے طریقے, وہ چیزیں کہ جس سے نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور ایک کورس کا میں آپ کو بتاؤں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا الحمدللہ, ایک کورس اور ہمارا یہ شامل ہو چکا ہے, مسکرانا سیکھیے. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, آج کے دور میں اگر دیکھیں ہم تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی مسکرانے ہوتے ہیں, جن کے پاس غربت ہے تو وہ غریبی کی بنا پر نہیں مسکرا رہے ہوتے ہیں, بس ایک ٹینشن ہے, مایوسی ہے چہرے پر, جو ہے بس چل رہے ہیں بیچارے. تو دعوت اسلامی ہم پر کتنی مہربان ہے کہ دعوت اسلامی ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے کہ ہمیں مسکرانا کیسے ہے. یہ کتنے دن کا کورس ہے؟ یہ 1 ٹائم کا ہوتا ہے ویسے, اور یہ 3 ٹائم کا بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک ہی دن کا کورس ہے؟ جی, ایکس پر کنڈیشن ہوتا ہے, جیسی کنڈیشن ہوتی ہے اس حساب سے یہ کورس کرایا جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس وقت کم ہے تو ہم 1 ٹائم اس کو کورس کراتے ہیں 40 منٹ 50 منٹ کا, اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو ہم 3 دن, یعنی ایک دن میں 45 منٹ, اس حساب سے ہم یہ کورس کراتے ہیں الحمدللہ. جو ماشاءاللہ, واہ. یہ فیضان نماز کورس جو بتایا یہ کتنے دن کا ہے؟ یہ 7 دن کا ہے. ماشاءاللہ, واہ کیا بات ہے, بہت زبردست. کورسز بھی کرنا چاہیے, اور کورسز میں ماشاءاللہ جو آپ نے بتایا کہ علم دین تو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, نماز ہے, وضو ہے, غسل ہے, اور جو سنت آداب ہے, سیکھنے کا موقع, اور ساتھ ساتھ عمل کا بھی. یعنی کئی ہم نے ایسے دیکھے علی شیر بھائی, آپ کو تو ماشاءاللہ کئی اس طرح کا اندازہ ہوگا, کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کورسز میں آتے ہیں تو کلین شیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے, وضو کرنا نہیں آتا ہے. کورسز میں آتے ہیں تو ایک تو علم حاصل انہوں نے کیا, نماز کا طریقہ سیکھا, وضو کا طریقہ سیکھا, سنتیں سیکھی, اس کے بعد ہاتھوں ہاتھ عمل بھی کر لیتے ہیں. یعنی کورسز میں آئے تھے تو سر پر جو ہے ٹوپی بھی نہیں تھی, جب جاتے ہیں تو ماشاءاللہ پیارا پیارا امامہ شریف سر پر سجا کر لے کے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے FGN پر تیلی تھون کے حوالے سے. جی جی جی, اس پر ایک ہمارے مولانا صاحب بیٹھے تھے, کفیل صاحب, مولانا کفیل صاحب, یہ امام مساجد جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں پورے ڈپارٹمنٹ کو ہندوستان میں کور کر رہے ہیں, آپ کئی اماموں کی تربیت آپ کر رہے ہیں. وہ خود 63 دن جو کورس ہمارا مدنی کورسز ہوتا ہے اس کے ذریعے ماشاءاللہ الکریم آپ نے علم دین حاصل کیا, اور آج دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اس طرح کے کئی افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے کورس کر کر اپنی جو ہے طبیعت کو بدلا, قرآن پاک سیکھا, اور عمل کے میدان میں آئے. کئی ایسے ملیں گے حضور آپ کو, کئی ایسے ملیں گے کہ جو ایک ایسا وقت تھا کہ سر پر نہ ٹوپی تھی, بال بھی تو تھے, وہ ایک جو ایک طریقہ کار ہے آج کل بال کاٹنے کا, وہ اسٹائل والا, داڑھی ہے, وہ معاذ اللہ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. آج وہی نوجوان, ان کے سروں پر امامہ ہے, چہرے پر
ایک جو شرعی اعتبار سے داڑھی رکھنے کا حکم ہے، داڑھی ہے، مدنی حلیہ ہے، تہجد کے پابند ہیں. واہ واہ. 5 وقت کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو پڑھتے ہی ہیں. تہجد جو نفل نماز ہے اس کے پابند بن گئے ہیں، رونے والے اور رلانے والے بن گئے. سبحان اللہ. یہ ہے دعوت اسلامی کا دینی ماحول اور یہ کورسز اور قافلوں کی بہار ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی برکت نصیب فرمائے. آپ کو عرض کروں گا آخر میں، اگر چاہتے ہیں، چونکہ گفتگو بہت سی ہوئی ہے اور بیان کرنے کا اب بھی بہت کچھ ہے، ٹاپک تو بہت طویل ہے، عمل کا جو میدان ہے بہت بڑا ہے، لیکن بات وہی کہ ہم عمل کرنے والے بنیں. یہاں بھی یعنی یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ بھی علم کی بات ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں شروع سے کہ عمل ہو علم پر، یہ جو آپ کو علم سکھایا ہے ہم نے، اس پر بھی اب عمل کی ضرورت ہے. وہ کیسے عمل کریں گے آپ؟ ایک شارٹ طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا آپ کوئی کورس کر لیجئے. 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیجئے، 63 دن کا مدنی کورس آپ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ برکت نصیب ہوں گی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمیں برائیوں سے بچا، نیکیوں کی طرف مائل ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے رب کریم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. جتنے بھائی جتنی بہنیں ہمارے ساتھ اس وقت یا اللہ پروگرام میں شامل ہیں، رب پاک رب کریم جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، آرزو ہے، تو سب کچھ جانتا ہے. اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو